مثلا احادیث ائمہ معصومین میں انسان کو کوئی ذکر مل گیا اور انسان اس ذکر کو انجام دے رہا ہے تاکہ انسان کسی دنیاوی مقصد تک پہنچ جائے۔ اپنے لوگ دیکھا ہوگا معاشرے میں کہ وہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، کسی بابے کے پاس جاتے ہیں، کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ دے دو، اور وہ بھی آگے سے کوئی وظیفہ دے دیتا ہے کہ آپ نے 1000 دفعہ یہ ذکر کرنا ہے، 2000 دفعہ یہ ذکر کرنا ہے، اور وہ انسان ہے کہ تسبیح کے دانے گھمائی جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک غرض ہے، ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس ذکر کے باطن سے رابطہ قائم کر لے، اور اس کے پاس اس باطن سے رابطے کے نتیجے میں کچھ ایسی قوتیں آ جائیں، کچھ ایسی صلاحیتیں آ جائیں کہ انسان اگر کسی کے لیے دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے، انسان اگر کسی کے معاملات میں آسانی اور تسہیل ایجاد کرنا چاہے تو انسان اس میں بھی اپنی عمل دخل کر سکتا ہے۔ وہ انواع اقسام کی اغراض ہوتی ہیں۔ اللہ کا محب اس میں غرض کو مد نظر نہیں رکھتا، وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی ذکر کرتا ہے۔ اور ذکر میں عزیزان محترم ایک کیفیت ہوتی ہے، انسان ذکر کرتا ہے، جو ہمارے معاشروں میں زیادہ رائج ہوتا ہے کہ انسان ذکر کرتا ہے لیکن اس ذکر کی قدر کو پامال کر دیتا ہے، جو اس کی ویلیو ہے، اس کی ارزش ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ مثلا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا انسان کے ہاتھ میں تسبیح اور انسان اس کو یوں گھمائی جا رہا ہے اور تیزی کے ساتھ کچھ اپنی زبان پہ کلمات کو جاری کر رہا ہے۔ اب کیا جاری کر رہا ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا جاری کر رہا ہے۔ بس اوقات ہم یہی حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو کرتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ، اس کے کلمات کو ایسے تیزی سے ہم تسبیح کے دانوں پر گھما رہے ہیں، خود کو بھی معلوم نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ ہم تسبیح کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، جو میں تسبیح کر رہا ہوں۔ خوب یہ ادب نہیں ہے تسبیح کا کہ انسان ایسے دانوں کو گھمائے تیزی کے ساتھ کہ اس حرف کا حق ادا نہ ہو، چونکہ ان کا حق ہے۔ مثلا انسان کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے اس کا حق کہ انسان طمانینے کے ساتھ، آرام کے ساتھ ایک لفظ کو مکمل اپنی زبان پر ادا کرے۔ لیکن ایک دفعہ انسان ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب خود پتہ نہیں چل رہا ہے وہ کہہ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی قدر کو پامال کرنے کی جو ہے وہ مترادف ہے۔ یا اسی طرح سے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اب نہیں معلوم یہ کیا اپنی زبان پہ ادا کر رہا ہے، لیکن ظاہراً الحمدللہ کہنا چاہ رہا ہے، تو اس کو آرام سے طمانینے کے ساتھ الحمدللہ 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 الحمدللہ، یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اسی انداز میں، یہ کوئی بہت بڑا ذکر تو نہیں ہے، تسبیح حضرت سلام اللہ علیہ کو بہت بڑا ذکر نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ تعداد کو بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے 1000 دفعہ کرنا ہے، 2000 دفعہ کرنا ہے، 3000 دفعہ کرنا ہے، یہ 34 دفعہ 33 دفعہ 33 دفعہ کل ٹوٹل آپ کے پاس 100 دفعہ آپ یہ ذکر جو کر لیتے ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑا ذکر نہیں ہے تعداد کے اعتبار سے، وگرنہ اس کی عظمت اتنی ہے کہ انسان اس کی عظمت کو جو ہے وہ احسان نہیں کر سکتا، شمارش نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کی قدر کو پامال کرنے کے نتیجے میں انسان اس درجے سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پھر انسان ذکر ہی نہ کرے۔ یہ اگر اس انداز میں انسان نے یہ ذکر کرنا ہے کہ اس کی قدر اور ویلیو کو پامال کر دیا جائے تو بہتر ہے کہ انسان نہ کرے، لیکن اگر کرنا ہے انسان نے ذکر تو پھر انسان اس کو طمانینے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس کا حق ادا کرتے ہوئے، ہر لفظ کا، ہر کلمے کا حق ادا کرتے ہوئے انسان اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کرے۔